السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد شفیع آپ کے اپنے چینل اہل سنت والجماعت نیٹ ورک پر ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ فی الحال میں آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ ان کی جو درگاہ ہے بہرائچ شریف میں، وہاں پر کچھ میلہ وغیرہ جو ہوتا تھا اس کو لے کر کچھ نیوز آئی تھی، لیکن آج ہم اس کی بات نہیں کرنے والے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کون تھے اس بارے میں۔ تو چلیے شروع۔ خدا کے فضل اور کرم سے آج میں آپ کو ایک ایسی پاک ہستی کی داستان سنانے جا رہا ہوں جن کی شان اور شوکت نے اس سرزمین کو ہمیشہ نورانی رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کی درگاہ اتر پردیش کے بہرائچ شہر میں لاکھوں زائرینوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ یہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے، ایک روحانی سفر ہے اور ان اقدار کا نشان ہے جن کے لیے حضرت غازی نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، جو کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے اور پیغمبر اسلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کی ولادت 403 ہجری لگ بھگ 1012 عیسوی میں اجمیر میں ایک معظم سید خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام غازی سید سالار صاحب ایک جنگی سپہ سالار اور دین کے مبلغ تھے، اور والدہ کا نام بی بی جبیدہ جو ایک نیک اور پاک باز خاتون تھی۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن سے ہی غیر معمولی صلاحیت اور روحانی رجحان دکھایا۔ ان میں بہادری، رحم دلی اور عدل و انصاف جیسی خصوصیت فطری طور پر موجود تھی۔ انہوں نے کم عمر میں ہی قرآن اور حدیث کا گہرا علم حاصل کیا۔ ان کی تعلیم و تربیت بہترین استادوں کی نگرانی میں ہوئی، جنہوں نے انہیں نہ صرف مذہبی بلکہ فوجی مہارت اور انتظام کے فن میں بھی ماہر بنایا۔ 11ویں صدی کے ہندوستان میں جب اسلامی سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں، حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک غازی اور سپہ سالار کی حیثیت سے ابھرے۔ انہوں نے اپنے چاچا کے ساتھ کئی اہم سین ابھیانوں میں حصہ لیا، جن میں ان کی شجاعت اور حکمت عملی نے اہم کردار نبھایا۔ ان مہموں نے انہیں ایک کشل یودھا اور قائد کے روپ میں مستحق کر دیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شجاعت کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تلوار میں عجیب زور تھا اور ان کے ارادے چٹان کی طرح مستحکم تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں اور کمزوروں کی حمایت کی اور ظالموں تتھا ناانصافی کے خلاف اپنی بلند آواز اٹھائی۔ ان کی عدل پسندی اور بے طرفی نے لوگوں کے دلوں اور ان کے لیے ایک گہرا احترام پیدا کر دیا۔ پھر ان کی آمد اتر پردیش کے بہرائچ کی سرزمین پر ہوئی۔ اس علاقے میں کئی مقامی راجاؤں اور باغیوں نے ان کے خلاف مورچہ بندی کی، لیکن حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اٹوٹ ہمت، اللہ پر اٹوٹ توکل اور ان کی کشل سین تدبیر نے ہر مقابلے میں انہیں فتح دلائی۔ بہرحال 14 رجب 424 ہجری یعنی کہ 1033 عیسوی کو بہرائچ کے قریب ایک مقام پر ایک سخت جنگ میں انہوں نے شہادت پائی۔ ان کی شہادت نے اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے مقدس بنا دیا، اور یہ مقام ان کی درگاہ کے روپ میں لاکھوں لوگوں کے لیے عقیدت کا محور بن گیا۔ دوستو، آج بہرائچ میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عالیشان درگاہ موجود ہے، جو ہر سال نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرینوں کی امیدوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ لوگ دور دور سے یہاں اپنی مرادیں اور اپنی پریشانیاں اور اپنی دعائیں لے کر آتے ہیں اور حضرت کی روحانی فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ درگاہ مختلف مذاہب اور سمدایوں کے لوگوں کے لیے ایک مشترکہ وراثت اور سدبھاؤ کا پرتیک ہے۔ اس درگاہ کے صحن میں ایک عجیب سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں ہر مذہب اور طبقے کے لوگ بنا کسی تکلیف کے آتے ہیں اور اپنی گہری عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ درگاہ حقیقت میں اتحاد، برداشت اور بھائی چارے کا ایک اہم پیغام دیتی ہے۔ درگاہ کے صحن میں ایک خوبصورت مسجد ہے جہاں دن میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک وسیم لنگر خانہ بھی ہے جہاں ہر وقت غریبوں، ضرورت مندوں اور مسافروں کو مفت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ حضرت کی سخاوت اور کرم کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے جو آج بھی جاری ہے۔ ہر سال اسلامی تاریخ کے رجب کے مبارک مہینے میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑی دھوم دھام اور عقیدت کے ساتھ میں عرس منایا جاتا ہے، جس میں بھارت ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین
बड़ी श्रद्धा और इखलास के साथ शरीक होते हैं। यह एक ऐसा अजीब और जज्बाती मंजर होता है जहां हर तरफ अकीदत और इबादत और दिली मोहब्बत का खूबसूरत रंग बिखरा हुआ होता है। इस मौके पर कव्वालिया, नातिया कलाम, तकरीर, मजहबी तकरीरें और भी कई तरह के प्रोग्रामात होते हैं जो लोगों को दिलों को नूर से भर देते हैं। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल मुंतजिम ही नहीं बल्कि एक कामिल वली भी थे। उनकी पूरी ज़िंदगी हमें सच्चाई, शुजाअत, अदल और सच्ची इंसानियत का एक अनमोल सबक देती है। उनकी मुक़द्दस दरगाह आज भी अनगिनत लोगों के लिए एक रोशनी का मीनार बनी हुई है जो उन्हें जीवन की मुश्किलों से सही राह दिखाती है और अता करती है रूहानी सुकून। तो ये थी हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुख्तसर मगर मुफस्सल शर्ह-गुज़श्त और उनकी मुक़द्दस दरगाह का हाल। उम्मीद है कि आपको यह सुनकर दिली सुकून, तारीख़ी मालूमात और इल्हाम मिला होगा। अगर आपको हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह या उनकी दरगाह के बारे में और भी मालूमात हैं तो आप कमेंट करें। हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह की वीडियोस को शेयर करते रहें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस शख्सियत के बारे में जानकारी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे वो जानकारी आप तक लेके आने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।